لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله. حضرات گرامی قدر و معزز سامعین کرام، آغاز گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید توقیر حسن ابن رفاقت حسین، مرحومہ شمیم النساء بنت علی حسن اور ناز فاطمہ بنت توقیر حسن کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ حضرت محمد والے محمد پر مل جل کر بہترین صلوات ارشاد. قرآن کریم کے سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم
انسان کو خطاب کرتے ہوئے یہ سوال کر رہا ہے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، قابل تذکرہ بھی نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان، پھر میں نے ہی انسان کو لباس وجود عطا کیا اور انتہائی حسین ترین وسیلے کے ذریعے میں نے انسان کو وجود عطا کیا، اور اس حسین ترین وسیلے کو ماں باپ کہتے ہیں۔ اور میں نے انسان کو خلق اس لیے کیا کہ فنبتلیہ، تاکہ میں انسان کا امتحان لوں اور اس کی آزمائش کروں، اور آزمائش اور امتحان لینے سے پہلے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے انسان کو قابل سماعت بھی بنایا اور قابل بصارت بھی بنایا۔ قابل بصارت اور قابل سماعت اس لیے بنایا، یعنی سننے کے لائق اور دیکھنے کے لائق اس لیے بنایا کہ انا ہدیناہ السبیل واما شاکر واما کفورا، کہ تاکہ میری طرف سے جو انبیاء اس کی ہدایت کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی ہدایت کو سن بھی سکے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ بھی سکے، اور اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ اما شاکروں و اما کفورا، اب اس کے بعد تیری مرضی ہے کہ تو راہ شکر پہ چلا جا یا راہ کفر پہ چلا جا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، قرآن صرف بیان نہیں بلکہ قرآن ہے تبیان۔ بیان اسے کہتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں آئے اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کچھ کی سمجھ میں آئے کچھ کی سمجھ میں نہ آئے، اسے بیان کہتے ہیں۔ بیان مکمل بھی ہو سکتا ہے، نامکمل بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے قرآن کو بیان نہیں بلکہ تبیان کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور یہ بالکل مکمل ترین ہے، اس کا ایک جملہ بھی نامکمل نہیں ہے۔ تو یہ تبیان ہے۔ اللہ نے وضاحت کی، پہلے تو انسان کی حقیقت، انسان کی حیثیت، انسان کی اوقات، انسان کی اصل کیا ہے، وہ انسان کو اللہ نے اس سورے میں بتایا ہے کہ تو اپنے آپ پر غرور اور فخر کرنے کا حقدار اس لیے نہیں ہے کہ تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے انسان کو اس کے ماضی کا آئینہ دکھایا۔ یہ میرا قدرت و یہ میری قدرت و اختیار ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تجھے دو حسین ترین وسیلے کے ذریعے وجود عطا کیا، خلق کیا۔ یعنی تیرا وجود تیرا نہیں بلکہ میرا رہین منت ہے۔ تیرے وجود پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سارا اختیار میرا ہے۔ یہ وجود تیرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ میرا بنایا ہوا، اور یہ میری خلقت کا کرشمہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بنایا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر پیدا کرنے کا تذکرہ کرتا، تخلیق کا تذکرہ کرتا اور مقصد تخلیق نہ بتاتا تو انسان کے سامنے روز قیامت بہت بڑا عذر تھا کہ پروردگار تو نے پیدا تو کر دیا تھا، دنیا میں بھیج تو دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ تو دنیا میں بھیج کیوں رہا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے فوراً کا فنبتلیہ ہے، میں نے اس لیے بھیجا کہ میں تیرا امتحان لوں، میں تیری آزمائش کروں، میں تجھے پرکھوں، میں تجھے جانچوں۔ اور میں نے آزمائش لینے سے پہلے انتظام یہ کیا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے تجھے سننے کے لائق بھی بنایا اور دیکھنے کے لائق بھی بنایا، تاکہ سن کے نصیحتوں کو ہدایت حاصل کر سکے اور بتائے ہوئے راستوں کو دیکھ کر منزل ہدایت تک پہنچ سکے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، بس میں تمہید کی منزل کو ختم کر رہا ہوں، مضمون اور سبجیکٹ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے دو صلاحیتیں تجھے عطا کی ہیں،
دیکھنے کی اور سننے کی، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد تجھے اختیار دے دیا کہ تو جس راستے پر چاہے چلا جا، انجام تیرے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ راستے پہ جانا یہ تیرے اختیار میں، اچھائی اور برائی کا راہ دکھانا یہ میرے اختیار میں ہے، وہ میں نے کر دیا انبیاء کے ذریعے، انہوں نے تمام حلال و حرام صحیح اور غلط کو آ کر بتا دیا۔ اب یہاں سے مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان جس کو بنانے کے بعد بنانے والے نے یہ کہہ کر فخر کیا ہے، انا خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اس نے زمین اور آسمان، چاند سورج اور ستارے، مریخ اور ستاروں کی قندیلیں، یہ سب بنانے کے بعد حتیٰ کہ جنت و تسلیم و سلسبیل و کوثر، ملک و غلمان و حور، ان سب کو بنانے کے بعد اللہ نے کبھی فخر نہیں کیا ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا۔ فقط انسان ایک اس کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو بنانے کے بعد بنانے والے نے فخر کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا خلقنا الانسان فی احسن التقویم، پوری کائنات میں انسان میری وہ مخلوق ہے جسے میں نے سب سے حسین اور خوبصورت ترین بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی کارخانہ قدرت کا جسے شاہکار کہا گیا ہے وہ انسان ہے کہ جس پر اس نے فخر کیا ہے۔ فخر کر کے اللہ نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ دیکھو جس طرح سے پوری کائنات کو بنانے کے بعد ہم نے تم پر فخر کیا ہے، تو دنیا میں جانے کے بعد اب عمل بھی ایسے کرنا کہ میرا فخر قیامت تک ٹوٹنے نہ پائے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ توجہ فرام، اب دیکھیے ہم نے انسان کو بنایا، فخر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ فخر قیامت تک ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس نے کیا بنایا؟ انسان۔ توجہ، لفظ انسان پر صرف غور کیجیے، ہم نے انسان بنایا۔ قرآن میں جہاں بھی تذکرہ کیا لفظ انسان کے ذریعے، ہم نے انسان بنایا ہے، بار بار تذکر کیا ہے، یاد دہانی کرائیے، بار بار پروردگار قرآن میں اس لفظ کی تکرار اور ریپیٹیشن کیوں کر رہا ہے؟ کبھی یا ایھا الانسان، کبھی ھل اتی علی الانسان، کبھی انا خلقنا الانسان، بار بار اس لفظ کی تکرار کر کے، ریپیٹیشن کر کے تو بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا ہے، لہذا جب تک دنیا میں رہنا انسان ہی بن کے رہنا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ انسان بنا کر بھیجا ہے تو انسان ہی بن کے رہنا۔ اب آپ آئیے، جب اس نے انسان بنایا اور ہمیں انسان بن کے رہنا ہے تو ہمیں چند چیزوں پر غور کرنا پڑے گا کہ انسان اور دیگر مخلوق میں فرق کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کائنات میں بہت ساری مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو جناب امیر خطیب نہج بلاغہ، خطیب منبر سلونی، وارث علم لدنی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نہج بلاغہ کے خطبات اگر پڑھیں گے مولا علی کے تو اس میں اصل انسان کی تصویر نظر آئے گی اور اصل کائنات کی تصویر نظر آئے گی۔ میرے مولا نے فرمایا انسان تو ذرا غور کر کہ اللہ نے تجھے کیا بنایا ہے۔ یہ جو تیرا وجود ہے یہ کوئی ایک چھوٹا موٹا ایک مختصر سا وجود نہیں ہے۔ جس کائنات میں تو رہ رہا ہے اس کائنات سے کہیں زیادہ بڑا تیرا وجود ہے۔ ایک پوری کائنات، ایک پورا عالم تیری اس وجود میں اللہ نے رکھا ہے، اور جو انمول خزانے اس کائنات میں نہیں ہیں وہ تیرے وجود میں اللہ نے چھپا دیا ہے۔ اسے تلاش کرنا اور اس تک پہنچنا تیرا کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انسان نہیں بلکہ انسان کامل ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے سامنے انسان کے خد و خال تراشے گئے، انسان کا پیکر بنایا گیا ہے۔
یہ وہ ہے جو کائنات کے تمام حقائق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، کائنات کی ساری حقیقتیں جس کے سامنے روشن ہیں۔ وہ علی فرما رہے ہیں کہ یہ انسان ذرا اپنے وجود پر غور کر کہ تیرا وجود کوئی چھوٹا موٹا وجود نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کائنات ہے جسے اللہ نے تیرے وجود میں رکھ دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنے وجود کو پہچان، خود شناسی کی طرف جا، ذرا خود شناسی کا جوہر اپنے وجود میں تلاش کر۔ اس لیے جب تک خود شناسی تک نہیں پہنچے گا تب تک خدا شناسی تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ خود شناسی ہی پہلا زینہ ہے خدا شناسی کا۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جو مولا نے فرمایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خود شناسی پہلا زینہ ہے خدا شناسی کا۔ پہلے انسان خود کو پہچانے، اس کے بعد پھر وہ خدا کی معرفت تک پہنچے گا، اس کے عرفان تک پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہیں اشرف مخلوق بنایا، اللہ نے تمہیں بنانے کے بعد فخر کیا، تمام کائنات میں سب سے ممتاز قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی انسان اتنا افضل کیوں ہے؟ جبکہ وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاتھی کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے انسان سے، ہیبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے کہیں زیادہ ہیبت ناک شیر ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے۔ خوراک کے اعتبار سے دیکھا جائے انسان سے کہیں زیادہ خوراک جانور کی ہوتی ہے، لیکن افضل انسان ہے، اشرف انسان ہے، اعلیٰ انسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، کبھی غور کرنا، انسان اور جانور میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے میں نتیجے کی طرف آپ کو بڑی آہستگی کے ساتھ لے جا رہا ہوں، اگر توجہ انشاءاللہ اسی طرح سے برقرار رہی تو نتیجہ آپ تک بڑی آسانی سے میں پہنچا سکوں گا۔ بس اسی طرح سے متوجہ رہے، کبھی غور کریں انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ کبھی بازار سے تو نے جانور کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں مولا گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی بازار سے گزرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آتی ہے، بلا کسی اجازت کے، بلا کوئی تردد کے، بلا کچھ سوچے اور سمجھے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا مال ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کی جاگیر ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ وہاں پہنچتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، جائز ناجائز دیکھنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جانور کی خاصیت ہے۔ لیکن اس کی جگہ پر جب ایک انسان وہاں پہنچتا ہے تو پہلے اس کے مالک کو تلاش کرتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، توجہ، اس کی تحقیق کرتا ہے، اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے، اس کی قیمت طے کرتا ہے، خریدتا ہے، پھر اسے جا کر استعمال کرتا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ جب تک ہم ایسا کریں گے نہیں تب تک ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ بس اللہ نے کہا انسان اور حیوان میں اتنا ہی فرق ہے کہ جب انسان کے ذہن میں ناجائز اور ناجائز کا خیال رہے تو سمجھو یہ انسان ہے، اور اگر یہی خیال ختم ہو جائے تو پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ مل جل کر ایک بلندترین صلوات کا سہارا تھے آپ حضرات۔ غور فرما یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد بہرحال ایک بہت طویل خطبہ ہے اور اس کی وضاحت مجھ جیسے ناقص البیان سے ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ دائرہ امکان میں جتنا ممکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ علی کس ذات کا نام تھا اور علی معرفت خدا کی کس بلندی پر تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ انسان بندہ غرض، بندہ غرض کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ آپ خود میری تائید کریں گے۔ انسان کو بندہ غرض کہا گیا۔ بندہ غرض ہے، کیوں بندہ غرض؟ یہی انسان ہے جو مئی جون کے مہینے میں موٹے لباس سے دور ہوتا ہے، آنکھ سے فاصلے پر رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن یہی انسان آج کل آنکھ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آج اس کے قریب جانا چاہتا ہے،
کیوں کا اس لیے کہ اس موسم میں آگ اس کے لیے فائدے مند ہے. توجہ. لیکن اس موسم میں آگ اس کے لیے فائدے مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، تو یہ دور ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کسی بھی شے سے قریب اور دور اپنی غرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. بھائی کہاں ہیں آپ آمادہ ہے نا آپ؟ یعنی انسان کسی بھی شے سے قریب اور دور اپنے نقصان اور فائدے کو دیکھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی غرض کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے. بس معصوم نے فرمایا ہے جب انسان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، چاہے وہ موسم ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ زمان ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ حالات ہوں، چاہے وہ ماحول ہو، چاہے وہ کیفیت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ بڑھاپا ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ بچپنا ہو، چاہے وہ کمسنی ہو، تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے قدموں کو اللہ کی راہ کی طرف گامزن رکھے، تب سمجھو کہ واقعی یہ انسان ہے. اور جب تک ایسا نہ کرے یہ سمجھو کہ یہ غرض کا بندہ تو ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد. یہ غرض کا بندہ تو ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے. انسان اس وقت الحمدللہ 21ویں صدی ہے، آج انسان ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. آج انسان چاند و سورج پر کمند ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے. انسان ستاروں کو اپنے قبضے میں کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. یہ انسان زمین کے سینے کو چیر کر اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکال رہا ہے. یہ انسان سمندروں کی موجوں اور لہروں کو چیرتے ہوئے اس کی تہوں میں اتر کر ہیرے اور جواہرات نکال کر دنیا کی تجارت گاہ میں اسے بیچ کر اپنے قوم اور قبیلوں پر سرداری کر رہا ہے. یہی وہ انسان ہے جو سورج کی کرنوں کو اپنے قابو میں کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سورج بھی ہمارے اختیار میں ہے. یہی وہ انسان ہے جو سمندر میں مچھلی بن کے تیر رہا ہے. یہی وہ انسان ہے جو ہواؤں میں پرندہ بن کے اڑ رہا ہے. یہی وہ انسان ہے جو فلک تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے انسان کو بھائی سمندر میں مچھلی بن کر تیرنا تو آ گیا ہے، آج کے انسان کو ہواؤں میں پرندہ بن کر اڑنا تو آ گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان کو معاشرے اور سماج میں انسان بن کر جینے کا شعور نہیں آ سکا ہے. صلوات اور محمد والے محمد. اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آ جاتا. دیکھیے یہ انسان کی ترقی نہیں ہے. فلک، بوس، عمارتیں، فرش مخمل، قیمتی زرق و برق لباس، دسترخوان نعمت پر دنیا کی مختلف قسم کی غذائیں، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے. یاد رکھیے انسان کی ترقی صرف اور صرف دین کی راہ پر چلنے میں ہے. انسان جتنا خدا سے قریب ہوتا جائے گا، اب اس جملے کو آپ کو محسوس کرنا ہے، میرا کام پڑھنا ہے. آسمانوں سے قریب ہونا یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، خدا سے قریب ہونا یہ انسان کی ترقی ہے. اس لیے کہ آسمان کتنا بھی بلند ہو جائے گا اللہ سے بلند نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ بلندی کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو بھئی آسمانوں سے قریب ہونے والا تھوڑی بلند ہوگا یا ترقی یافتہ کہلائے گا. اللہ سے جو جتنا قریب ہوگا اس کی نگاہوں میں اتنا زیادہ ترقی یافتہ وہ کہلائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ زندگی کو دیکھیں، غور کریں. ایک انسان ہے، جب دنیا جناب امیر کی سیرت کو پڑھتی، ان کی حیات کو، ان کی زندگی کو، ان کی بایوگرافی کو پڑھتی تو حیرت زدہ ہو جاتی ہے. ایک انسان، یہ علی، یہ کیا ہے جو مسلح پر کانپ رہا ہے؟
محراب مسجد میں علی کانپ رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جا رہا ہے، اور میدان جہاد میں دشمن علی کے نام سے کانپ رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، میں ایک ایسا فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاسبل ہی نہیں دنیا میں کسی سے، صرف جناب امیر کی ذات میں یہ آپ کو یہ چیز ملے گی، باقی اور کسی میں نہیں ملے گی۔ آپ انالائز کیجئے، تجزیہ کیجئے، غور کیجئے گا میری بات پہ گھر پہ جانے کے بعد۔ کسی بھی انسان میں بیک وقت نگیٹو پازیٹو نہیں مل سکتے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان بیک وقت غریب بھی ہو اور امیر بھی ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ کیا ممکن ہے کہ بیک وقت ایک انسان کمزور بھی ہو، طاقتور بھی ہو؟ پاسبل ہے ایسا؟ نہیں ہے نا۔ یہ ممکن ہے کہ انسان سویا بھی ہو اور جاگتا ہوا بھی ہو؟ پاسبل نہیں ہے۔ مگر آپ جناب امیر کی ذات کو دیکھیں، 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھا کے آئے، 4 دن کے بعد کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس علی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو خیبر میں نہیں تھے، کہ جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھایا، ہم اس علی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ علی کتنا طاقتور ہوگا کہ جس نے ہمارے مرب و انتر کو مار دیا۔ جب وہ مدینے پہنچے، پوچھتے پوچھتے تو کیا دیکھا؟ وہ علی جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے۔ جو علی تک لے کر آیا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم نے لگتا ہمیں کہیں غلط جگہ پہنچا دیا ہے، ہم نے کہا تھا تم علی تک پہنچاؤ، یہ تم کہاں لے کر آگے ہو؟ یہ علی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا رہے یہ گھٹنے سے، اپنے گھٹنے سے جو کی سوکھی روٹی توڑ رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ 2 انگلیوں سے در خیبر اٹھا لے، یہ علی ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب امیر نے روٹی کو رکھا، ان کی طرح مخاطب ہو کر دیکھا اور کہا کہ کیا کہا تم نے؟ میں علی نہیں ہوں، واقعی باخدا میں ہی علی ہوں، میرے سوا اور کوئی علی نہیں ہے۔ توجہ، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھایا تھا۔ وہ جو یہودی آئے تھے حیران ہو کے کہتے کیسے ممکن ہے کہ کتنا کمزور انسان جو کی سوکھی روٹی کو گھٹنے سے توڑ رہا ہو، وہ 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا لے۔ تب میرے مولانا مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حمل تو بابا خیبرہ بقوت الربانیہ، میں نے در خیبر کو اپنی نہیں بلکہ رب کی طاقت سے اٹھایا تھا، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے اٹھایا تھا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ جس شخص میں بیک وقت اتنے کمال ہو کہ وہی انسان جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے بھی توڑے، وقت آ جائے تو 2 انگلیوں پر در خیبر بھی اٹھا لے۔ تب ان یہودیوں نے اپنے قدموں کو، اپنے سروں کو علی کے قدموں میں رکھ کر یہ کہا کہ بھائی دیکھو، واحد تم وہ ذات ہو کہ جس کو صرف ماننا چاہیے، جس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوچا اس کے بارے میں جاتا ہے جو انسان کی عقل میں سما جائے، مگر تمہاری وہ ذات ہے کہ سارے انسان مل کے بھی اگر تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے تو تم ان کی عقلوں میں نہیں سما سکتے ہو۔ بس یہی اتنا کافی ہے کہ علی کو صرف علی مانا جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دنیا حیران ہو گئی۔ یہ کمزوری بھی اور طاقت بھی، بیک وقت دونوں چیزیں، بھئی یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز، غربت بھی، امیری بھی، یعنی گھر میں خود کھانے کو روٹیاں نہیں ہیں، بچے فاقے کر رہے ہیں۔ آپ نے تو علماء سے، ذاکرین سے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا، فاقے ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر 1 روٹی دے دو۔ 1 روٹی کا سوال ہے، 1 روٹی کا سوال کیا۔ علی نے کیا کیا؟ 70 اونٹوں پر لدی ہوئی روٹیاں، پوری 70 اونٹ کی قطار علی نے اسے دے دی۔ اب زمانہ حیران ہے، جس کے گھر میں خود کھانے کو 1 روٹی نہ ہو، بچے فاقے پہ فاقے کر رہے ہو، وہ روٹیاں نہیں بلکہ 70 اونٹ پر لدی ہوئی روٹیاں سائل کو دے رہا علی۔ علی نے بتایا انسان کو کہ دیکھو، جو
علی گھٹنے سے جو کہ روٹی توڑ کر کھا رہا ہے وہ روٹی علی کے لیے ہے، وہ زندگی علی کے لیے ہے، مگر جو علی 70 اونٹ کی قطار دے رہا ہے سائل کو ایک روٹی کے سوال میں، وہ علی کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے ہے۔ علی بتا رہا میں اپنے لیے کبھی غریب تو ہوں مگر کائنات کے لیے علی غریب نہیں بلکہ امیر کائنات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ہم نے کیا کیا دوستو؟ دیکھیے علی کا عمل اپنے گھر میں ایک روٹی کھانے کی نہیں، دوسروں کے لیے۔ تو علی کے اس عمل سے، علی کی سیرت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکن ہمارا جو انداز زندگی، طرز زندگی وہ کیسا ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، خود اپنا تجزیہ کیجئے۔ وہاں تو فاقے دوسروں کے لیے، یہ انداز ہے، یہ عالم ہے۔ اور وہی انداز امام حسن کا دیکھیں، دسترخوان مشہور ہے نا؟ یہ معصومین کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ علی کا طرز حیات ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اپنی زندگی اللہ اگر تمہیں اختیار دے اور نوازے اور تمہیں صاحب مال و دولت یا صاحب کمال و لیاقت بنا دے تو اسے اپنی ذات پر اس انداز میں خرچ نہ کرنا بلکہ دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا جس طرح سے میں کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نفسیاتی منزل ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان غیر کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، بڑی سخت بات ہے، غیر کے مقابلے میں اپنی ذات کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ اپنا بیٹا ہو، اپنی بیٹی ہو، اپنی بیوی ہو، اپنے گھر والے ہوں، انسان پہلے کسے دیکھتا ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، کسے دیکھتا ہے؟ پہلے اپنی فیملی دیکھیں گے نا آپ، اپنی فیملی کے بعد پھر آپ دوسرے کو دیکھیں گے۔ انصاف سے بتائیں کہ اہل بیت کی زندگی میں ایسا ملتا ہے، اپنی طلب سے پہلے دوسروں کی طلب کو پورا کیا ہے، اپنی حاجت سے پہلے دوسروں کی حاجتوں کو پورا کیا ہے، اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اپنی مدد سے پہلے دوسروں کی مدد کی ہے، اپنی مشکل سے پہلے دوسروں کی مشکل کو آسان کیا ہے۔ یہی ہے نا؟ اپنی جب فیملی کی بات آ جاتی ہے انسان کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ بچے بھوکے ہوں، ماں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہے۔ غور سے میری 2-4 باتیں ہیں، سن لیجیے انشاءاللہ۔ ایسے موقع پر ماں جذباتی ہوتی ہے، بچے بھوکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے گھر میں خدا نخواستہ بچے بھوکے بیٹھے ہوں اور اس کا شوہر باہر خیرات دے رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، انصاف سے بتائیے، اپنے سے سوال کیجئے، گھر میں آنے کے بعد بیوی کا مزاج کیسا ہوگا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہے اتنے میں کوئی؟ چاہے جتنے جری کیوں نہ ہو آپ، چاہے جتنے بہادر کیوں نہ ہو، لیکن گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے اندر سے آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اگر کہیں بیوی نے سوال کر لیا تو کیا ہوگا؟ پورا ماحول بدل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، بچوں کی نگاہوں میں آپ کو سنگ دل ٹھہرا دیا جائے گا، غیر ذمہ دار قرار دے دیا جائے گا، ہے نا؟ لیکن یہاں دیکھیے، حسن و حسین فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں، علی روٹیوں پہ روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں، دینار پہ دینار دیے جا رہے ہیں، مگر شہزادی کونین نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا، نہ اعتراض کیا، نہ آبجیکشن کیا، یا علی، اس کے باوجود کہ آپ کے بچے گھر میں فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں اور باہر آپ لوگوں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں۔
کیا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی فیملی کو چاہے جتنا آپ کھلا ڈالیے، چاہے جیسی غذا کھلا ڈالیے، چاہے جتنا آرام دے دیجیے، اس میں خدا کی رضا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذریعے سے کسی کے گھر میں ہونے والے فاقے ختم ہو جائیں، بھائی کسی مایوس چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں، کسی کا مغموم دل مسرور ہو جائے، کسی کے بدتر حالات بہتر بن جائیں، اگر کسی انسان کا غم دور ہو جائے تو آپ یاد رکھیے گا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے دنیا میں میرے بندوں کو خوش کیا ہوگا تو روز قیامت میں تمہیں خوش کر دوں گا. اگر دنیا میں تم نے ہمارے بندوں کی مدد کی ہوگی تو آخرت میں تمہاری مدد کروں گا. دیکھو خود کھا لینے اور کھلا دینے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو جب ہے کہ مال اپنا ہو خرچ غیروں پہ ہو رہا ہو. صلوات پر محمد والے محمد. سخت منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے. یہ صرف اہل بیت تھے کہ جنہوں نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی. دوسری چیز، ایک خاصیت انسان کی میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انسان کے اندر جذبہ خود پسندی. آئینے کے سامنے جب انسان آتا ہے، قسم خدا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اپنے کو سمجھتا ہے. سمجھتا کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں اس انداز میں بہت کم مجلس سے پڑھتا ہوں، یاد رکھیے آپ. لیکن کچھ ہمیں پیورٹی نظر آئی، میں نے سوچا سنجیدہ ماحول ہے، سکون سے یہاں پر میں پڑھ سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں. نہیں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، میرا ایک الگ انداز ہوتا ہے. اللہم صلی علی جذبہ خود پسندی انسان کے اندر جب آئینے کے سامنے آتا ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت اپنے کو سمجھتا ہے. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ وہ چاہے جیسا ہو، میں اس کے لیے لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن وہ خود کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ہنر اس کے اندر پیدا ہو جائے، مثلاً اگر علاقے میں اگر اس کے ذات میں یہ ہنر آ جائے کہ وہ ایک بہت اچھا لباس سلتا ہو، درزی ہو، ٹیلر ہو، تو اپنے علاقے میں سب سے اچھا ٹیلر وہ اپنے کو سمجھے گا. سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ اسی طرح سے ایک مصور ہو، تصویر کشی کرتا ہو، تصویر بناتا ہو، اس کے دل میں بھی یہی احساس کہ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھا مصور اس پورے شہر ممرہ میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھی تصویر کوئی اور نہیں بنا سکتا. توجہ. اسی طرح سے ایک شاعر ہے، اس کی بھی فطرت یہی ہوتی ہے، وہ اپنے کو تمام شاعروں سے اچھا سمجھتا ہے. اسی طرح سے ایک اسپیکر، ایک ذاکر، ایک خطیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے بولنے کا ہنر اور جوہر عطا کیا ہو، وہ اپنے کو تمام خطیبوں سے اچھا خطیب سمجھتا ہے، تمام ذاکروں سے اچھا ذاکر سمجھتا ہے. اسی طرح سے علماء ہوتے ہیں کہ علماء میں بھی انسان ایسے عالم ہوتے ہیں جو اپنے کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. یعنی انسان کے اندر جذبہ خود پسندی باقاعدہ موجود ہوتا ہے. میں سب سے اچھا، میں سب سے اچھا، میں سب سے اچھا. جو جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان میں اپنے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. قسم خدا کہ یہ آل محمد ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سب سے بے مثال بنایا ہے، مگر پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم، میں سب سے اچھا خطیب، میں سب سے اچھا نمازی، میں سب سے اچھا سپاہی، میں سب سے اچھا مجاہد. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا انداز اور دنیا کا انداز بالکل نرالا اور جداگانہ ہوتا ہے. دنیا وہ ہوتی ہے جو خود اپنی زبان سے اپنا قصیدہ پڑھنا پسند کرتی ہے، مگر اہل بیت وہ ہے جو اپنی زبان سے قصیدہ نہیں، اپنا قصیدہ زبان پروردگار سے پڑھوا لیتے ہیں. صلوات اور محمد والے محمد. یہ فرق ہوتا ہے. جن کا قصیدہ خود اللہ نے قرآن میں پڑھا، وہ اپنی زبان سے کیوں پڑھے اپنا قصیدہ؟ ہے نا؟ یہ اس جذبے کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس جذبے کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے.
اور جب انسان اس جذبے کو مار دیتا ہے نا، جذبہ خود پسندی، وہ اللہ کے بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے انسان کو، تو نے اس جذبہ خود پسندی کو مار دیا، یعنی تیرے وجود کی جو میں تھی نا وہ مر گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو میں نہیں رہا، ہائے ہائے، تو نے اپنی میں کو مار دیا، اب تیری ذات میں میں آ گیا، ہائے ہائے، صلوات اور محمد والے محمد۔ ہائے ہائے، آپ نے غور کیا میرے جملے پر؟ بھائی ایک وجود میں دو میں نہیں رہ سکتی، اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو اپنی میں کو مار، پھر میں تیرے وجود میں آ جاؤں گا۔ ایک وجود میں دو میں نہیں رہ سکتی ہے، اس میں کا گلا گھونٹ دو۔ یہ میں ہے، یہ میں صرف میں خانے تک نہیں لے جاتی ہے، یہ میں بتاؤں کہاں سے کہاں لے کے پہنچ جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، شیطان نے صرف ایک بار میں کی ہے، کتنی بار؟ ایک بار، لیکن اس کے بعد اس نے میں نہیں کیا ہے، اس کی سزا آج تک بھگت رہا ہے۔ اسے ایک میں کی سزا ہے جو آج تک بھگت رہا ہے، پوری دنیا اس پر کیا کر رہی ہے بھیا؟ لعنت بھیج رہی ہے نا اس پر، ایک میں کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس نے میں نہیں کی، اسی لیے جب فرعون کے دربار میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، غور سے سنیے، ایک درباری کھڑا ہو گیا اس کے دربار میں، اور اس نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ خدا ہو، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرتے ہو نا؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ کہا اچھا اگر آپ واقعی خدا ہو تو میرے ہاتھ میں یہ خوشہ گندم ہے، گیہوں کا ایک لچھا کہہ لیجئے یا اسے خوشہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، کہاں کا اس کو انگور میں بدل دو، اگر خدا ہو تو تمہیں یہ اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، وہ بیٹھ گیا، تخت سے اترا فرعون، اپنے حجرے میں گیا، پسینہ پسینہ، اب کیا کرے؟ اب تو خدائی داؤں پہ لگ گئی ہے، اب تو عزت کی بات آ گئی، کرے تو کیا کرے؟ دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن اب اس دعوے کو صحیح ثابت کیسے کرے؟ حیرانی و پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون؟ وہ کہتا میں۔ کہا کون؟ کہا میں تیرا مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت ابلیس تشریف فرما۔ ارے بھائی تم کہاں؟ مجھے خبر لگی تم بہت پریشان ہو، اس لیے آ گیا تمہاری مدد کے لیے۔ کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہا میری خدائی داؤں پہ لگ گئی ہے، میری عزت و آبرو کی بات ہے، اگر ممکن ہو تو میری عزت بچا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک دربان نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر خدا ہو تو اس خوشہ گندم کو خوشہ انگور میں بدل دو، اب بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے مسکرا کے کہا اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی چھوٹا سا کام ہے میرے نزدیک، اتنا ہی کرنا ہے۔ کہاں؟ کہا ہو جائے گا۔ کہاں؟ باہر نکل، وہ خوشہ گندم تو ہاتھ میں لے، میں اسے بدل دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں لیا، اس نے کوئی ورد پڑھا اور دم کر دیا، کیونکہ وہ صرف نظر آ رہا تھا تو صرف فرعون کو نا، درباریوں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب خوشہ گندم خوشہ انگور ہو گیا، درباری بہت خوش ہو گئے، انہیں اور یقین ہو گیا۔ اب جب حجرے میں آئے دوبارہ تو فرعون کہتا شیطان تو بڑا کمال نکلا، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کون سا ورد پڑھا تھا، کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کرشمہ سامنے آیا؟ اس نے کہا سن لے، جب میں عرش معلیٰ پہ رہا کرتا تھا، بزم ملائکہ میں، توجہ، جنت میں بزم ملائکہ میں رہا کرتا تھا، تو اس وقت فرشتوں کی ایک تسبیح تھی جسے وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور مجھے وہ تسبیح یاد رہ گئی، اور وہ تسبیح اسم اعظم ہے
تو فرعون پوچھتا وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس نے کہا العلیو العلیو العلیو، میں یہ تسبیح یاد کر کے آسمان سے زمین پر آ گیا تھا، سب کچھ تو بھول گیا مگر یہ تسبیح یاد رہ گئی، اور اسم اعظم میں سے یہ ایک اسم اعظم ہے، اور میں تم جیسوں کی جب مشکل پیش آتی ہے تو ان کی مشکل کشائی کے لیے میں اس نام کا ورد کرتا ہوں۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ صرف ذات علی ہی مشکل کشا نہیں ہے بلکہ نام علی بھی مشکل کشا ہے۔ توجہ، اب وہ فرعون کہتا ہے کہ جب تو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اتنا بڑا عالم ہے تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اب دیکھیں جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور تو اتنا بڑا جاہل ہو کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب اس سے بڑھ کر تیری جہالت کا اور کوئی ثبوت کیا ہوگا کہ تجھے مجھ جیسے سے مدد لینی پڑ رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مجھ جیسے سے مدد لینی پڑ رہی ہے، اس سے بڑا جہالت کا ثبوت کیا ہوگا تیرے لیے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو پھر ان کہتے ہیں ایک بات بتا دو، جب تمہیں اتنی معرفت ہے اللہ کی تو تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ کہ سنو، اگر میں نے کل آدم کا سجدہ کر لیا ہوتا تو آج تجھ جیسا فرعون پیدا نہیں ہوتا۔ صلوات پر محمد والے محمد، یہ چیز آپ دیکھیے۔ یہ میں ہے جس کے سانچے میں فرعون ڈھل گیا تھا، یہ میں ہے کہ جس کے سانچے میں ابلیس ڈھل گیا تھا۔ یہ میں کسی کی پسند نہیں کی جاتی، یہ تو اپنے اندر کی میں کو مارنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ صرف چاہتا کائنات میں صرف میں رہوں، کوئی دوسری میں نہیں، میں ہی میں ہوں۔ یہ بڑی معرفت کی بات ہے، معرفت کا جملہ ہے۔ کائنات میں اللہ چاہتا صرف میں رہوں۔ اب اگر کسی دوسرے زبان پر بھی آ گیا کہ میں، تو یہ اس کے مقابلے میں آنا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا صرف انا ہو اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا میں ہوں۔ اب اگر کسی دوسرے زبان پر بھی میں آ گیا کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب کہ اب یہ میں جو ہے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر رہی ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تیرے زبان پر لفظ میں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر کی میں اللہ نے برداشت نہیں کی۔ میں یہیں پر حیران ہو جاتا ہوں کہ جب موسیٰ جیسے پیغمبر کی میں اللہ نے برداشت نہیں کی۔ توجہ فرمائیے گا، کہا جاؤ خضر سے علم حاصل کرو، مگر جب میں نے مولا علی کا خطبہ نورانیہ پڑھا اور اس میں 70 مقام پر میرے مولا علی نے لفظ میں کا استعمال کیا ہے، جا کر پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں وہ ہوں کہ جس نے ستاروں کی قندیلوں کو روشن کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے چاند سورج کے قمقموں کو منور کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے دریا کو پیدا کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے دریا اور اس کی موجوں کو خلق کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے دریاؤں میں مچھلیوں کو خلق کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے ہوا فضا اور خلا کو خلق کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے فرشتوں کی تخلیق کی، میں وہ ہوں کہ جس نے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، میں وہ ہوں جو انسان کو رزق دیتا ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کے اشارے پر بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جو سبزوں کو ہریالی عطا کرتا ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جو پہاڑوں کو سینوں کو چیر کر ان میں پودوں کو اگا دیتا ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جو زمین کے دانوں میں قوت نشو نما پیدا کرتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو انسان کے وجود کی تشکیل دیتا ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کے حکم سے زندگی بھی ملتی ہے موت بھی ملتی ہے، میں ہی وہ ہوں کہ جو عابد بھی ہوں معبد بھی ہوں ساجد بھی ہوں مسجد بھی ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں وہ ہوں جو سجدہ بھی
کرتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو سجدے کی جگہ بھی ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے آسمان والے سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، میں ذاکر بھی ہوں، ذکر بھی ہوں، مذکور بھی ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کا تذکرہ توریت و زبور و انجیل قرآن ہر کتاب میں کیا گیا، میں ہی وہ ہوں کہ جس کو یاد ہر زبان میں کیا گیا، میں ہی وہ ہوں جو ہر جہان میں ہوں، میں وہ ہوں جو ہر بیان میں ہوں، میں وہ ہوں جو ہر شان میں ہوں، میں وہ ہوں جو قرآن میں ہوں، میں وہ ہوں جو ہر انسان کی روح و جان میں ہوں۔ میرے مولا نے 70 مقام پر لفظ میں کا استعمال کیا، مگر پروردگار نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اے علی میں نے موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کی میں کو برداشت نہیں کیا، اور تم 70 مرتبہ میں پہ میں کہے جا رہے ہو۔ اے پروردگار، موسیٰ کی میں برداشت نہیں کی، علی کی میں کو کیسے برداشت کر لیا؟ جواب قدرت آیا کہ موسیٰ نے جس زبان سے میں کہا تھا وہ موسیٰ کی زبان تھی۔ وے صلوات اور محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں موسیٰ کی زبان تھی، مگر علی نے جس زبان سے میں کہی یہ وہ علی کی نہیں بلکہ میری زبان ہے۔ بس زیب دیتا ہے اسی زبان کو لفظ میں کا استعمال کرنا کہ جس زبان کو خدا اپنی زبان کہے۔ بس ختم کر رہا ہوں مجلس، ایک جملے کی زحمت پھر ربط مسائب۔ علی کی میں، علی کی میں نہیں ہے، علی کی میں اس کی میں ہے، اور اگر علی کی میں اس کی میں نہ ہوتی تو علی کے نفس کا خریدار وہ نہ بنتا۔ صاحبان فراست تشریف فرمائیں، صاحبان علم و عقل بیٹھے ہوئے ہیں،